أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم صلاۃ الحاجت یعنی نماز حاجت کو پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے۔ نماز حاجت کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز حاجت کی نیت کیسے کریں، نماز حاجت کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، اور نماز حاجت میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ یقیناً نماز حاجت دوسری نمازوں سے مختلف ہے، اور جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، نماز حاجت پوری ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ انسان کو کوئی بھی حاجت ہو، مثلاً روزگار کے لیے یا نوکری حاصل کرنے کے لیے یا اپنے بیٹی بیٹا کے رشتہ کے لیے یا ذاتی مکان کے لیے، المختصر کوئی بھی زندگی کا جائز مقصد ہو تو اس مقصد کے لیے نماز حاجت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی عز و جل خود بھی فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو یقیناً انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجت پیش کی جائے، انشاءاللہ الرحمن ضرور پوری ہوگی۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھتے۔ تو یہ نماز ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعت پڑھیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز بہت ہی مجرب ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اس نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، اس کی 2 یا 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 2 اگر پڑھیں گے تو وہ کیسے پڑھنی ہیں، اور اگر 4 پڑھیں تو وہ کیسے پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں سیکھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ غور سے نہ سنیں اور کوئی حصہ رہ جائے تو آپ کو بات پوری سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ نماز حاجت ہے، باقی نمازوں سے مختلف ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کو کس وقت پڑھا جائے۔ 3 وقتوں میں آپ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے۔ ایک طلوع آفتاب کے بعد، دوسرا زوال کے وقت، اور تیسرا غروب آفتاب کے بعد، یعنی کہ عصر کے بعد آپ کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے۔ باقی تمام وقتوں میں آپ جب چاہیں نماز حاجت ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کی نیت کیسے کریں گے؟ ایک تو آپ نے اپنی جو حاجتیں، جائز حاجتیں ہیں، وہ دل میں رکھ لینی ہیں، دل میں یاد کر لینی ہیں۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کریں گے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حاجت، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بند کی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر زبان سے ادا نہیں کرتے، بس اتنا دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اپنی حاجت کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اس میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ باقی نمازوں سے تھوڑا مختلف ہے طریقہ اس کا۔ اس نماز کا باقی نمازوں سے تھوڑا مختلف طریقہ ہے، تو اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی شرط بھی یہی ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، کوئی بات سیکھنے کی، کہ جب آپ بات کو غور سے سنیں گے تو تب ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ عدم توجہ کے ساتھ بات کو کاٹ کے آگے بڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی بات رہ جائے گی تو بات نامکمل ذہن میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب ہم نے کس وقت پڑھنی ہے یہ بھی سیکھ لیا، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں 2 یا 4 یہ بھی سیکھ لیا، نیت کیسے کریں وہ بھی سیکھ لیا۔ اب اس نماز کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ نے نیت کر لی، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حاجت، منہ میرا کعبے کی طرف، بند کی اللہ تعالیٰ کی، پھر تکبیر تحریمہ، تکبیر اللہ اکبر۔ اب ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ اگر ثنا سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اگر نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ثنا شروع کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے ثنا کو پڑھ لیتے ہیں۔
اگر کسی کو ثنا پڑھنا نہیں آتی تو اس کو بار بار سنے، انشاءاللہ اس کو بھی یاد ہو جائے گی۔ ثنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ یہاں پہ ثنا پڑھتے ہوئے کافی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وتعالى کو وتعالى پڑھتے ہیں، عین کو بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی نہیں کھینچتے۔ وتعالى، آگے ہے ولا الہ، لام کے اوپر مد ہے تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ ہم یہاں پہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی تو وہ اس ویڈیو کو غور سے سنے اور آیت الکرسی کو بار بار سن کے یاد کر لے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے پہلی رکعت میں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں 3 بار رکوع والی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ، تحمید، ربنا لك الحمد، تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدہ میں 3 بار سجدہ والی تسبیح پڑھ لینی ہے،
سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دو زانو ہو کے بیٹھ جانا ہے. تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا دوسرے سجدہ میں چلے جانا ہے. سجدہ والی تسبیح پڑھیں. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ الاخلاص کے بعد آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس کے بعد آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. رکوع میں رکوع والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تسمیع سمع اللہ لمن حمیدہ تحمید ربنا لک الحمد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا ہے. سجدہ والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی
تکبیر اللہ اکبر، پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جانا ہے۔ سجدہ والی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ تشہد پڑھنی ہے تو آئیے تشہد کو پڑھ لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتحیات کے بعد اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت کی تھی تو آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کا طریقہ جیسے دوسری پڑھی ہے ویسے ہی آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفلق پڑھنی ہے، پھر سورۃ الناس پڑھنا ہے۔ یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تھی۔ اب دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، سورۃ الفلق پڑھنی ہے اور سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے 2 کی نیت کی تھی تو اتحیات کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آئیے درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف کے بعد دعا پڑھنی ہے، تو آئیے دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد آپ نے سلام کہنا ہے۔ پہلے آپ نے دائیں طرف سلام کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کہنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اس کی دعا مانگنی ہے۔ اور دعا مانگنے کا جو افضل ترین طریقہ ہے کہ بندہ سجدہ ریز ہو کر سجدے میں جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کرے، اپنی التجا کرے، کیونکہ سجدہ میں انسان رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور سجدہ انسان کی معراج ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اب ہم نے یہاں پہ 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا، اور اگر کوئی شخص 4 رکعت بھی پڑھنا چاہے تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی،
اور انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یقیناً ہر شخص کو کوئی نہ کوئی حاجت اور پریشانی ضرور ہوتی ہے، تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی یہ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے۔ آپ اس کو اگر لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے تو یقیناً یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گی، اور اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔